अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। अभी जो आप वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं, इसमें दो यहूदियों को आप बात करते हुए सुनेंगे। दो यहूदी इस्लाम के खिलाफ और डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ किस तरह से साजिश रच रहे हैं, इनकी बात को आप सुनेंगे। ये इंग्लिश में बोलेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं तर्जुमा हिंदी और उर्दू में कि ये क्या बोलने वाले हैं। ये इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ फैलने वाला मज़हब है। ठीक है, ये तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये इस वीडियो में बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, इंग्लिश जानता है, जो पश्चिमी देश यानी अमेरिकन कंट्रीज़ की भाषाएं सारी जानता है। ठीक है, बाइबल पूरी जानता है, कुरान जानता है, हिंदू मज़हब की सारी किताबें जानता है, जितने भी अलग अलग मज़हब हैं सबकी सारी किताबें पढ़े हुए हैं। तो किताबों के बेस पर यानी कि भाषण के बेस पर उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उससे डिबेट कौन करेगा? जिस मज़हब का बंदा आकर के बैठता है वो उस मज़हब की किताबों में से पढ़ के बताना शुरू कर देता है कि तुम्हारे मज़हब में ये लिखा है, ये इस्लाम हक़ है, ये सच है। तो उसको कैसे रोका जाए? इस्लाम दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए? ये सारी बातें ये दोनों यहूदी आपस में कर रहे हैं। तो ये आप वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब की आपके सामने वीडियो आएगी, उसको देखना कि वो इस्लाम के बारे में और अल्लाह अपने बंदों पर कैसे रहमत करता है और इस्लाम किस तरह से इस्लाम को रोका नहीं जा सकता, ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो पहले इनकी क्लिप देख करके फिर वो डॉक्टर जाकिर नायक का बयान देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam, many of them from Hinduism and also from Christianity. This man is dangerous. This man is enormously popular. He knows Urdu, he knows Hebrew, he knows Greek, he knows English, he knows Arabic. He has memorized much of our Bible by heart. He uses no notes. And he tears our Bible to shreds, or he tries to, and he confronts the Christology of Jesus, he confronts the Trinity, he confronts the whole, what they call the Pauline paradigm. These are amazing questions, they're great questions, they're foundational to everything we believe, and he's enticing and he's engaging hundreds of thousands of Muslims to follow his. बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी, ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी, और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में
سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں 52 میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی، اللہ کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی۔ اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو، چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو، کرسچن اسکالر سے پوچھو، there are so many interpolation in the Bible، بائبل میں ملاوٹ ہے۔ اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے۔ تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے، جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے، ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے۔ تو میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے۔ ہندو کہیں گا وید 100% خدا کی ہے، کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے، مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے، نو پرابلم۔ تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں، اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے۔ دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں، ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14۔ میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک، بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27، اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31، یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55۔ آپ اگر پڑھیں گے کنٹب سکتا اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 114 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ اور میں 100 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں صرف ہندو مذہب کی کتابوں میں جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آپ اگر کلکی پرانا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کلکی اوتار آخری پیغمبر، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ماں کا نام لکھا ہے سمتی، سمتی کی معنی امن، عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، وشنو یاس مینس خدا کا بندہ، ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں عبداللہ، وہ تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا۔ لکھا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں جس کا نام ہے امن، جو مکہ ہے، وہ پیدا ہوں گے اس گروہ میں جو چیف ہوں گے مکہ کے۔ اور آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 قریب دوست ہوں گے، 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پیس دے مال۔ اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مہادو میں پیدا ہوں گے، جو 12ویں ربیع اول ہے۔ ان کو بشارت ہوئیں گی، سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، وہ غار ہیرا۔
اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ اور واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ نارتھ ورڈ واپس آتے. میں فل ایک تقریر کرنے والا ہوں لکھنؤ میں 2 ہفتے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتابوں میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا ہندو بننا ہے تو آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر دینا. اس ٹائم پہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش اور شڑینتر رچا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد ایسے ساتھ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل اور کوئی پریشانی آتی ہے تب اللہ کا کوئی ایسا بندہ اللہ اپنے ایسے بندے کو بھیجتا ہے جو دنیا میں سب کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی طرح سے آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں پوری دنیا کے اندر انگریزوں سے لے کر ہندو مذہب سے لے کر کرسچن مذہب سے لے کر مطلب جتنے بھی مذہب ہیں سب میں لے کر کوئی ایک ایسا بندہ پیدا ابھی تک نہیں ہوا جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کے علم کی برابری کر سکے یا ان کو ڈیبیٹ میں ہرا سکے یا وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو غلط ثابت کر سکے چیلنج کے ساتھ. تو خوش ہو جاؤں مسلمانوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں، لیکن میری امت ہی میرا پیغام آگے پہنچائے گی. تو ماشاءاللہ بہت زبردست ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں. 5 دیشوں نے انہیں بین لگا دیا، انڈیا میں بھی وہ بین ہے، لیکن وہ جہاں پر بھی ہیں فی الحال ملیشیا میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں وہیں سے اپنا کام برقرار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.